نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ خالق العظیم۔ حضرات محترم و مکرم، سورہ فلق کے بعد سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں ایک ہی ساتھ نازل ہوئی، مکی صورتیں ہیں۔ سورہ فلق میں 5 آیتیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں، 11 آیتیں دونوں میں۔ اس دونوں صورتوں میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ قل اے محبوب آپ کہہ دیں، لیکن تعلیم امت کو ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مشکل آ جائے تو رب کی پناہ لے لیا کریں، کوئی بھی، کیوں کہ یہ سنت انبیاء ہے۔ بی بی مریم کے بارے میں جہاں ان کا پہلا طویل واقعہ شروع ہوتا ہے سورہ آل عمران میں، اسی کے نانا والد محترم کے نام سے اس سورت کا نام ہے، اور جب وہ جوان ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ، یہ اس کی اولاد، اس کی والدہ دعا کرتی، یا اللہ تعالیٰ میری اس بیٹی اور ان کے اولاد کو اللہ شیطان سے پناہ دے دے، تیرے پناہ میں اس کو اور ان کے اولاد کو میں دیتی ہوں۔ تو وہ جب دنیا میں آتی ہیں تو وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ روتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی شیطان کی اس سے حرکت ہے، لیکن وہ نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے دعا ایسے کی، وَعِيدُهَا وَذُرِّيَّتَهَا بِكَا۔ تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ میں ایک صورت یوں سمجھے کہ دنیا کے اعتبار سے، ایک صورت آخرت کے اعتبار سے۔ اب بولے کیسے؟ کہ وہاں تک قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب آپ کہہ دیں کہ میں صبح کے رب کی، جو صبح کا رب ہے، جو روشنیاں دینے والا ہے، اس دنیا کو اندھیروں کو ختم کرنے والا ہے، اس کی پناہ لیتا ہوں۔ پناہ ایک مرتبہ دیکھیں اللہ کی ایک صفت کہ فلق کا رب ہے، صبح روشنی لانے والے رب، اور پھر پناہ من شر ما خلق ایک، ومن شر غاسق اذا وقب 2، ومن شر النفاثات فی العقد 3، ومن شر حاسد اذا حسد۔ لیکن پناہ ایک، یہاں آپ کو جسمانی طور پہ کوئی تکلیف دے گا، یہاں من شر ما خلق، جو مجھے تکلیف اللہ نے جو مخلوق، سانپ بھی تکلیف دیتا ہے، بچھو بھی تکلیف دیتا ہے، مختلف انسانان بھی، جب آپ کو کوئی بھی چیز تکلیف، لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہوگی نا۔ آپ نے کہا یعنی اللہ کی مخلوق کی شر سے اللہ کی پناہ میں، اور رات کے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے اس کے پناہ، اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس کی شر سے، اور گرہ میں پھونکنے والی عورتوں کی شر سے جو جادو وغیرہ کرتی، ان کے شر سے رب الفلق کی پناہ مانگتی ہوں، اور حاسد کی حسد سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں رب الفلق کی، جب وہ حسد کرنے لگا۔ یہاں دیکھیں اللہ کی ایک صفت بیان ہوئی کہ رب الفلق، یہ جسم کا معاملہ تھا، وہاں دین کا معاملہ ہے، تو وہاں قل اعوذ برب الناس، محبوب آپ کہہ دیں کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ یہاں رب الناس ایک اللہ تعالیٰ کی صفت آئی، لیکن کس سے پناہ لیتا ہوں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ملک الناس، میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو مخلوق کا بادشاہ، حقیقی بادشاہ اللہ ہی ہے۔ انسان کو تھوڑی سی بادشاہت چند گھروں چند علاقے کی ملتی ہے، وہ بھی مجازی طور پہ ہوتی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا۔ 2، الہ الناس،
میں لوگوں کے معبود برحق کی پناہ لیتا ہوں. 3 ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس. یہاں دیکھیں رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اللہ کی 3 صفات ذکر ہوئے، لیکن جس سے پناہ مانگ رہے وہ ایک ہے. وہ کیا ہے؟ وسواس ہے، موسوس ہے. جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خناس کہتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، الخناس اس کو کہتے ہیں کہ وہ آگے آتا ہے پھر پیچھے جاتا ہے. خناس کے معنی ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے تو پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا. اب انسان جیسے اللہ کو یاد کرتا ہے یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. انسان غافل ہوتا ہے پھر وسوسہ ڈالتا ہے. خناس جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن دوسرا جو ہے یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسہ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، جناتوں میں سے جو خناس ہے، اور اس طرح لوگوں میں، ان لوگوں میں سے جو خناس ہے شیطان ہے، وہ براہ راست آپ کو ایک غلط بات کرے گا، آپ کو ورغلائے گا، آپ کو بولے یوں کر لے، آپ یوں کر لے. یہ آپ سمجھ لے، آپ نے قرآن پڑھا کہ یہ بات جو مجھے کہتا ہے اس میں ہے کیا؟ کس کے خلاف ورغلا رہا ہے؟ باپ کے خلاف، خاندان کے خلاف. یہ خناس ہے. آپ بولیں گے بھائی آپ جو بات کری تو خناسوں والی ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا. یہ تو منافقین کی بات ہے. غلط بات پر آپ کو کوئی بھی ابھارے، یہ کام مسلمان کا تو نہیں ہے نا. مسلمان کا تو ہم نے سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں کہ وہ تو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کیونکہ وہ تو ولی، وہ تو دوست ہوتا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اور یہ تو میں کہتا ہے زبیر دیکھ لینا، فہیم نے آپ کو صحیح نگاہ سے نہیں دیکھا، لگتا ہے یہ سر پہ چڑھ رہا ہے، کچھ کرنا ہے. تو جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ تو خناس والی باتیں ہیں. ظاہری طور پہ میں اس کو ابھار رہا ہوں، شر پہ ابھار رہا ہوں، قرآن پاک سنا رہا ہوں تمہیں. مفسرین کرام نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی کہ یہاں چونکہ ایمان کا مسئلہ تھا، شیطان کا ہدف کیا ہے؟ آپ سے دولت ایمان چھین لے. آپ سے مختلف طریقوں سے اس کا ٹارگٹ یہ ہے. وہ جو چور جو ہے نا دیوار توڑتا ہے، تالے توڑتا ہے، کسی اگر کوئی گارڈ وغیرہ اس کو مارتے، وہ مقصود نہیں ہے. اس کا مقصود تو وہاں کی دولت کو لینا ہے نا. شیطان نے گناہ کروا دیا، اس کا مقصود نہیں، اصل ٹارگٹ اس انسان کو بے ایمان بنانا ہے. اللہ نہ کرے آپ قرآن پاک سے دور ہیں، آپ نے کوئی گناہ کر لیا اور آپ اس پر شرمندہ ہی نہیں ہوئے کہ یار میں نے تو بڑا فساد کیا، میں نے تو بڑا گناہ کیا، آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوا. اب ایمان تو خطرے میں پڑ گیا نا. کیونکہ اس کا ایک علاج ہے، اگر آپ نے گناہ کر لیا وہ ہے توبہ. رب کریم نے جو میں بار بار آپ کو یاد دلاتا ہوں سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 135 میں یہی ہے کہ دیکھیں وہ لوگ بھی جنتی ہیں جو بے حیائی کا کام کر ڈالے، گناہ کا کام کر ڈالے، لیکن اپنے رب کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر کے اس پہ اڑے نہیں رہتے. شیطان اڑ گیا تو بڑھ گئے، برباد ہو گیا. گناہ انسان سے ہوتے ہیں نا، انبیاء معصوم ہیں، فرشتوں سے تو نہیں ہوتے نا. لیکن آپ سے بیٹے جب بھی غلطی ہوگی آپ کہیں میں نے غلط کر لی، یہ سب سے آپ بہادر ہیں کہ یہ کیونکہ اس کو کہتے ہیں انا. اپنی جو میں شعر سناتا ہوں نا، اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے. جب تک آپ کے اندر انا کا مسئلہ ہے، آپ بولتا ہے میں فرعون سے بھی زیادہ کڑک ہوں، میں جھکتا والا نہیں ہوں. تو شیطان نے بولا میں نہیں جھکوں گا بھائی، کچھ بھی ہو جائے، میں نے صحیح کیا. لیکن آدم علیہ السلام تو معصوم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت سے میں نے منع کیا تھا. سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 23 میں پڑھا فوراً کہ اللہ وہ تو ایسے ہوا نا کہ میں نے سمجھا کہ وہ الگ درخت تھا، یہ الگ درخت ہے. یا اللہ وہ تو اس نے بڑی قسمیں کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یا اللہ میں نے تیرے ناراضگی کا کبھی ارادہ نہیں کیا. نہیں 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 نہیں، کوئی بات نہیں. قرآن کہتا ہے ان کے زبان پر، یہ ہمیں سمجھانا مقصود تھا نا، وہ تو نبی ہے. فوراً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم
تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب سنت جاری ہو گئی کہ بھائی خطا تو ہوتی ہے، لیکن خطا کے بعد اپنے جس کے آپ اولاد میں آپ ابن آدم ہے نا، تو انسان اپنے والد کے نقش قدم پر جاتا ہے. آپ کے لیے ایک راستہ، اب انبیاء تو معصوم ہیں لیکن آپ کے لیے ایک سبق ہے. اب فوراً دعائیں پڑھنا، بولے یا اللہ غلطی ہوگی. رب فرماتے ہو گناہوں کی طلب کر دے انسان. اللہ کہتے تو نے زمین و آسمان کی خلاؤں کو بھر دیا، ارے مجھ سے کون پوچھنے والا ہے. تو نے بولا توبہ میں نے کتنے سورہ فرقان میں 68 نمبر آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ میرا بندہ قتل نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا، بدکاری نہیں کرتا، لیکن کہا اگر اس کا ارتکاب کیا تو جہنم میں جائے گا. پھر کہا نہیں، اگر اس سے توبہ کی ارے تو ان کے گناہ معاف کر دوں گا. اتنے بڑے بڑے گناہ. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ شرک کو نہیں معاف کرتا. میں نے بولا ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے. معاف کرتا نہیں کرتا. لیکن 16 نمبر آیت میں سورہ نساء میں 2 جگہ ہم نے پڑھا نا، 48 اور 116 غالباً. اس میں ہم نے یہ پڑھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو آپ بولیں کہ اللہ تعالیٰ کفر کے علاوہ سب کو معاف کرتا ہے، وہ تب کہ بروز محشر جب رزلٹ آؤٹ ہو جائے تب معاف نہیں کرے گا. دنیا میں تو کتنا بھی بڑا کافر ہو، جب کلمہ پڑھا. اب بعض لوگ گستاخ ہوتے ہیں، صحابہ کے گزرے ہوئی زندگی کو یہ یوں کرتا تھا، ارے بے ادب کیا بات کر رہے ہیں. صحابی کا جب نام لیں تو کہو رضی اللہ، صدیق اکبر بڑے شان والا، حضرت عمر فاروق، کسی کا بھی نام لے بولے کتنے شان ہیں، یہ کتنا بڑا گستاخ ہے. وہ تو یوں کرتا تھا، وہ تو یوں کرتا. تمہیں حیا نہیں ہے کہ جس کو اللہ اعلان کر دے کہ میں نے معاف کر دیا، میں ان سے راضی ہے، مجھ سے راضی. تو یاد رکھیے یہاں پہ دیکھیں ہم نے ابتدا میں ایک سورت پڑھی جس کو ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ، جس سے قرآن پاک کی ابتدا ہم کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے رب کے چند صفات پڑھے تھے بڑے پیارے پیارے. اس میں ہم نے پڑھا تھا رب العالمین. کیا پڑھا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں پڑھا قل اعوذ برب الناس، وہاں پڑھا تھا مالک یوم الدین، یہاں پڑھا تھا ملک الناس، وہاں پڑھا تھا ایاک نعبد یعنی معبود برحق کی عبادت، یہاں پڑھا الہ الناس، وہاں پڑھا تھا نستعین تیری مدد سے نماز پڑھیں گے. ہم تو شیطان کا مقابلہ نہیں کرتے، نفس کا نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور وہاں پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دونوں کے ساتھ کہ وہاں شروع کیا تو یہاں پہ یہاں تک ہم آگے. یہاں دیکھیں بڑے پیارے پیارے کلمات ہیں کہ ہم ان کو پڑھیں اور اس پر سوچیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر سوچنے کی توفیق عطا فرما کہ کتنا پیارا کلام ہے، کس پیارے انداز سے ہمیں سمجھاتا ہے. اب جب بھی آپ دنیا میں رہیں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، اپنے گھر میں ہو، دفتر میں، لیکن قرآن پاک کی کچھ آیت آپ کے دماغ میں ہوں، آپ خوش نصیب ہیں. یہاں دیکھیں چند باتیں آپ کو بتاؤں کہ اس صورت مبارکہ میں کہ محبوب آپ کہہ دیں کہ میں سب لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں. تو لوگوں کا ذکر کیا، حالانکہ رب تو عالمین کا ہے نا، کیونکہ انسان کو ایک شرف حاصل ہے، ورنہ رب الناس نہیں، وہ تو رب العالمین بھی ہے. تو فرمایا اس آیت میں انسانوں کے رب کی پناہ لینے کا حکم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا رب ہے اور سب کا مالک، مربی اور مصلح ہے. اس میں یہ تنبیہ کرنا ہے کہ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مخلوق سب سے افضل ہے وہ انسان ہے. اس لیے اپنے رب ہونے کی نسبت انسانوں کے میں رب الناس ہوں.
دوسری بات ہے کہ پناہ لینے دوسری چیزوں میں ہے ہی نہیں، یہ صرف انسان ہے، کسی مخلوق ہے کہ گزشتہ واقعات کو بھی یاد کرتا ہے اور آنے والوں کو بھی یاد کرتا ہے. پناہ لینے کی دوسروں چیزوں میں تو یہ نہیں ہے نا، پڑھا لکھا اور یہ وہ تو ہے ہی نہیں، حساب کتاب ہی نہیں، مکلف ہی نہیں ہے. تو دوسری بات الہ الناس ملک الناس الہ الناس میں بڑی اچھی بات کی. ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کا ذکر فرمایا. اس میں یہ تنبیہ ہے کہ انسانوں کے بادشاہ بھی ہوتے ہیں، لیکن تمام انسانوں کا بادشاہ صرف حقیقی وہ اللہ ہے. فخر الدین رازی رحمۃ اللہ، میں کل سورہ فاتحہ دوبارہ شروع کروں گا، آپ کو پھر ان پر گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کس طرح، انسان کے اندر کتنی بیماری ہے. اور اس سے قرآن پاک سے ہم نے کہا نا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، لیکن جب آپ پڑھو گے، آپ بہت ساری چیزوں میں، آپ لوگ پڑھے لکھے بچے، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری دوائیاں جو ڈاکٹر بناتے ہیں تو یہ اسی اللہ تعالیٰ نے یہاں، جیسے حدیث مبارک ہے غالباً بخاری کی، اللہ نے جو بیماری دنیا میں بھیجی ہے تو اس کے لیے شفا بھی تو بھیجی ہے نا. لیکن اب اس کو تلاش کرنا ہے، اس کو، یہ قرآن شفا تو ہے لیکن آپ نے اس کو سمجھنا ہے. سونے سے زیور بنتا ہے لیکن بغیر سیکھے نہیں بنا سکتے. ان آلات دنیا کے مٹیریلوں سے موبائل بنتا ہے بغیر سیکھنے کے. جتنے آلات بنتے ہیں کچھ وقت، اسی طرح آپ قرآن پاک کے بعد بیٹھو گے تو بولے کہ میں نے یہ سیکھا، میں نے یہ سیکھا، میں نے یہ سیکھا. تو یہاں دیکھیں اس میں تنبیہ کہ انسانوں کے بادشاہ ہوتے ہیں لیکن تمام انسانوں کا بادشاہ حقیقی صرف اللہ ہے. اور بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے لیکن حقیقت میں وہ عبادت کے مستحق نہیں ہے. بہت سارا کسی نے پتھروں سے بنائے ہوئے ہیں، کہ انہوں نے فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، ان کے بہت سارے، لیکن وہ جھوٹے تھے اس معاملے میں، وہ جھوٹے تھے. تمام مخلوق کا معبود الہ الناس صرف اللہ ہے، باقی سب جھوٹ اور فراڈ ہے. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو تفسیر بیضاوی نے جو اللہ کے نام پر کی کس سے بنا، اس پر اب پھر اللہ کے نام لینے میں جو تمہیں مزہ ملے گا نا. کل بھی میں نے تھوڑا سا وہ کر دیا تھا کہ الہ، کہ اس کا معنی ہے کہ انسان بے قرار ہوتا ہے، جب اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کو قرار مل جاتی ہے. ہاں، اللہ کے نام میں ایسے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگے پھر خناس کے شر سے ابن زید نے کہا خناس وہ ہے جو ایک بار وسوسہ ڈالتا ہے اور دوسری بار پیچھے ہٹتا ہے، مسلسل وسوسہ نہیں ڈالتا. لیکن جو غافل انسان ہے اس پر تو بالکل وہ سواری کر لیتے ہیں. صبح سے اجازت ملتی، کہتے سو رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، شیطان تمہیں ابھی اجازت ہے. بخاری کا حدیث نمبر 1144. میرے بچوں کو یاد ہے، ایک نے، اب وہ کون تھا آج تو وہ نہیں آیا، بولا استاد جی کان میں پیشاب کیوں کرتے ہیں بھائی؟ میں نے بولا تمہیں کیا، حضور نے بتا دیا، سنو صبح کی نماز پڑھو، بات ختم. میں نے بولا وہ تمہاری ڈرائیونگ پھر وہ کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے جب دماغ اس کے قبضے میں آ گیا تو گیا بس. مفسر محدثین نے بڑے بڑے ان کی پھر توجیہات کی. پھر تمہاری زبان بھی غلط چلے گی، تمہارے ہاتھ بھی غلط چلیں گے، پھر سب کچھ غلط اس کے قبضہ میں آ جاتا ہے نا انسان. ان سے بچنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی کہ شیطان سے آسانی سے نہیں بچا جاتا. ہاں، تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور موقع کا انتظار کرتا رہتا ہے. اور یہ شیطان الانس ہے. کیا ہے؟ انس. یہ انسانوں پر شیطان الجن سے زیادہ شدید ہوتا ہے. دیکھے بولا انسانوں کا شیطان جو ہے، شیطان الگ کوئی نسل نہیں ہے. آپ نے قرآن پاک ختم کیا، بار بار میں نے بتایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. آگے پھر وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا. تو کہتے ہیں جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو بھائی شیطانوں سے وہاں جنات مراد، بلکہ ان کے وہ بڑے وہ فسادی جو فساد بناتے ہیں، جو جال پھیلاتے ہیں، وہ پھر چمچوں کو بھیجتے ہیں، تو یہ کر، تو یہ کر، جاسوسوں کو بھیجتے ہیں. دنیا کا فسادیوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، دنیا میں جتنے فسادات ہیں وہ اپنے سیاح و جاسوس وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں کہ دیکھ وہ حضور علیہ السلام کے مجلس میں بھی بیٹھے تھے لیکن ان کو فائدہ اس لیے نہیں ہوا، وہ غلط نیت سے بیٹھے. وہ جیسے آئے تھے، اللہ نے قرآن میں بتایا، بولا جیسے آئے تھے گندے کفر کے لتھڑے ہوئے، ایسے گندے واپس چلے گئے.
کیوں کہ وہ نیت غلط لے کر آئے. آج آپ کثیر تعداد سے آئے کہ آج ہم کچھ لے کے جائیں گے. ختم قرآن کا وہ ہے ہم اچھی اچھی باتیں سنیں گے, عمل کریں گے, اور کوئی اس نیت سے کوئی موقع مل جائے یار کوئی فتویٰ لگا لیں. میرے استاد سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, تو وہ کہتے ہیں بھائی اس نیت سے سننا تو کفر ہے, اللہ کے کلام میں تو رحمت ہی رحمتیں ہیں, اور تو اس نیت سے آئے کہ دیکھ لو کچھ فتویٰ تو لگا لو. وہ جیسے مسجد میں ہیرونی بھی آتے نا, لیکن وہ کیا وہ ثواب لے کے جاتے ہیں یا گناہ لے کے جاتے ہیں نا, کیونکہ کسی کے چپل اٹھا لیتے ہیں, اب مسجد کی ٹوٹی لے جاتے ہیں. ہاں آتے تو وہ بھی ہیں بھائی. میں ایک دن صبح کی نماز کے سے پہلے وہ اوپر جو وہاں گھوم رہا تھا, ایک شخص تیز گھوم رہا تھا. میں نے بولا پتہ نہیں کیا ہے, پھر ایک چپل اٹھا کے چلا گیا. مجھے سوچ, میں نے بولا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. جب بعد میں چلا وہ کوئی مہمان ہے, اس کے چپل وہ لے کے چلا گیا تھا. ارے میں نے بولا یہ کمبخت صبح جو ہے نا چھکا لگا کے جا رہا ہے. یہاں دیکھیں انسانوں کا شیطان جناتوں کے شیطان سے بدتر ہے. اللہ دونوں سے بچائے. یہ قرآن نے ہمیں سکھایا کہ دونوں سے اللہ کی پناہ. آگے کیا فرماتا ہے کہ شیاطین الانس, انسانوں کا شیطان, یہ انسانوں پر انسانوں پر شیطان الجن سے زیادہ شدید ہوتا ہے. شیطان الجن وسوسہ ڈالتا ہے, تم اس کو دیکھتے نہیں ہو, اور شیطان الانس کو دیکھتے رہتے ہو. ہاں اس لیے وہ خطرناک ہے. وسوسہ ایک امر ہے, معروف ہے. شیطان خواہ وہ انس سے ہو خواہ جن سے, انسان کے دل میں ایسی باتیں ڈالتا ہے جن سے وہ اپنے دین میں حیران ہو جاتا ہے, اور اس کے دل میں برے خواہشات ڈالتا ہے, اور اس کو برے کام کرنے کی طرف راغب کرتا ہے, اس پر ابھار لیتا ہے. اور جب وہ اس میں برائی میں پھنس جاتا ہے پھر کہتا ہے جو ہم نے سورہ حشر میں پڑھا تھا, انی بریء منک انی اخاف اللہ. وہ برسیسا کا واقعہ ہم نے پڑھا نا, بولا میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں آپ سے بیزار ہوں. پھر کیا کہا, اب اس کا ایمان چھین لیا, بولا اب میں تم سے بیزار ہوں. تو یہ دونوں صورتیں پیارے آقا دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کو پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھو, اور دونوں ہاتھوں پر چھپ کر کے پھر جہاں تک ہاتھ جاتے 3 مرتبہ اپنے جسم میں. ہمیں تعلیم دی ہے کہ دیکھیں کتنے آپ کے دشمن ہوں گے, ہر قسم کے جادو مضرات سے آپ محفوظ رہیں گے. رات کو سوتے وقت جو آپ کو آتا ہے آیت الکرسی پڑھ لیں. ہاں اور یہ صورتیں تو رسول اللہ کی سنت بھی ہے. آپ کا گھر محفوظ رہے گا انشاءاللہ, اور ایمان کی حفاظت بھی ہوگی, کیونکہ دولت ایمان بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے انشاءاللہ کہ جتنے ہمارے سامعین ہیں اہل محلہ, خصوصاً یہ جو یہاں پہ میرے بھائی اور میرے نوجوان بچے آتے ہیں, میں کہتا ہوں بچوں یہاں آپ نہیں آ سکتے, آپ کے پاس موبائل ہے. اس موبائل سے کتنے لوگ ہماری نوجوان نسل گمراہ ہوئی ہے نہیں ہوئی. پہلے سنیما میں فلم دیکھنے کے لیے ٹکٹ اور جانا پڑتا تھا. آج آپ کے جیب میں, آپ تھکے بھی ہیں نا, تھکے ہوئے ہیں, تب بھی یہ اٹھاؤ فلمیں دیکھنا شروع کرو, آپ کی نیند اڑ جائے گی. یہ ایسے کم بخت ہے. دوسری کتاب ہے, اٹھاؤ آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا, آپ کو آرام سے نیند آئے گی. اس کم بخت کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آئے گی. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دیکھیں استاد جی نے ہمیں یہ تربیت دی کہ بھائی اس موبائل میں کوئی پیسہ آپ کا نہیں لگے گا. آپ نے صرف ہمارا واٹس ایپ نمبر یا جو یوٹیوب پر ہے وہ تو آپ کو ویسے بھی میرا نام وہاں لکھا ہوا ہے, بیٹے سے پوچھ لو. تقریباً تمام بچوں سے آگے اس پیغام کو پہنچاؤ. ہم ایک ہے رسول اللہ کی امت ہیں, مشرق تا مغرب اور شمال تا جنوب اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ ہم نے جو یہاں درس سوشل میڈیا پہ شروع کیا, ہم نے یہی کہا کہ ہمارا موضوع ترغیبات یعنی عوامی موضوع ہوگا, کہ میرے مسلمان بہن بھائی, میرے نوجوان نسل خصوصاً یونیورسٹی میں آج پڑھ رہے ہیں, کالج میں پڑھ رہے ہیں, اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, ان سے محبت کا پیغام, ان سے ایک درخواست کہ بچوں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں, تھوڑا سا درس قرآن سن لیا کریں, تھوڑا سا ٹائم اللہ کی کتاب کو دے دیا کریں. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی, یہ بچے جانتے ہیں یونیورسٹی والے, کہ کوئی دنیا دار آپ کو فی سبیل اللہ نہیں پڑھائے گا.
کوئی دنیا دار آپ کو اتنا ٹائم نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا کرم کیا. جیسے میں انسان یونیورسٹی کے ایک لیکچر جیسے بیٹے نے بولا کہ ہمارے سر نے ڈبل پی ایچ ڈی کی, وہ الگ ویڈیو ہے. میرے بھائی نے خود انگلینڈ میں ڈبل پی ایچ ڈی کی ہے, لیکن وہ کتاب بھی لکھتا ہے نا تو نیٹ پہ دیکھو کہ پہلے بولے اتنے ڈالر جمع کرو نیٹ پہ. اور ہم سے اگر آپ پوچھو کہ استاد جی ہمیں اتنی کتابیں, صرف موضوع بتا دیں اس موضوع پر مجھے اتنی کتابیں چاہیے, بھلے وہ سینکڑوں کی تعداد سے ہو, فلاں موضوع پہ کتاب چاہیے, فٹ آپ کے بعد فٹ سے. ہم نے اس پر اللہ کی ایک لائبریری کھولی ہے جس پر ہم کتابیں ہزاروں کی تعداد سے ہم کتابیں یعنی اس کے ذریعے اٹھاتے ہیں نیٹ سے اور پھر وہ بھیجتے ہیں. چھوٹے رسالے بھی ہوتے, کتاب تفسیریں ہیں. تو اس کے ذریعے ہم نے یہ تحریک چلانی ہے. امن کا پیغام دنیا کو اگر دینا ہے, کسی سے لڑو نہیں, اس پر محنت کرو. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ازلی بدبختوں کے بعد ساتھ بہت بعد میں 8 ہجری میں رسول اللہ, اب آپ 8 ہجری یعنی عقاد ہو جانے اپنی زندگی تقریباً حیات ظاہری کو ختم کر دیا تھا. کس میں؟ نصیحتیں کر 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 کر. ایک ڈاکٹر آسانی سے آپریشن نہیں کرتا, اب پتہ کہ آپریشن نقصان تو ہوگا اس کا, پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کا علاج ہو جائے, لیکن جب مجبور ہو جائے نا اب نہیں ہو سکتا, پھر کہتے ہیں یار اس کا آپریشن کرو. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والوں کو بڑی محنت کی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے, لیکن جب انہوں نے بات مان لی اس وقت بھی بول رہا ہوں فوراً آپ لوگوں کو امان ہے. ہم دنیا میں میرے نبی آئے تو امن پھیلایا نا دنیا میں. آپ غیر تو کچھ بھی انہوں کو پتہ بھی نہیں کہ ان کے کلام میں کیا ہے. ہمارا ایک کلام سنو, اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں, یہ ہمارا, یہ قرآن ہمارا ہے نا, ہمارا کلام ہے. ہم دنیا والوں کو دیتے, ایسے امن والا کلام دنیا میں نہیں ہے. جو انہوں نے عمر رسید اور لوگوں کو اس قرآن نے جو حقوق دیے ہیں وہ ہم نے پڑھا, دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ہے. وہ اولڈ ہاؤس کہتے کیا, بوڑھوں کو والے جاتے, اور یہاں کہتے نہیں والدین بوڑھے ہو جائیں تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, ارے ان کے سامنے فریاد بھی نہ کرو, انہیں جھڑکو بھی نہیں. پڑوسیوں کے بارے میں کیا بتایا, چھوٹوں کے بارے میں کیا فرمایا, غیروں کے بارے میں کیسے تربیت کی بتایا کہ نہیں. برے اگر برائی کرتے تو اب پوری محنت کریں اس پر. ہاں ایک انسان ازلی بدبخت ہے اور وہ آپ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے, تو وہ سلسلہ بہت بعد میں آتا ہے. سمجھنے والے وہ آیت پڑھیں گے کہ نہیں اس میں تو ہے فقط المشرکین حیث وجدتم, آپ اس جملے کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ ہم نے سورہ ممتحنہ میں اس کی تفصیل کی کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم, کس بات سے؟ ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. جو آپ سے دین میں نہیں لڑتے, آپ کے دین میں عیب تلاش نہیں کرتے, آپ کے مقدسات کو نہیں چھیڑتے, اللہ اس بات سے تمہیں نہیں روکتا کہ آپ ان سے عدل کریں, آپ ان سے اچھائی کریں. ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو ان سے محبت کرتا ہے. ہمارے اقلیت جتنے ملک میں ہیں ہم یہی پیغام دیتے ہیں کہ کوئی بھی ہو آپ کے محلے میں, عیسائی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, آپ ان کی عزت کی بھی حفاظت کریں, ان کے ابرو کی بھی, ان کے مال کی بھی, ان کی جان کی بھی. آپ یہ ثابت کریں کہ ہم مسلمان, ارے آپ تو انسان ہیں, اللہ کے بندے ہیں. ہم آپ کو اچھا پیغام دیتے ہیں کہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں بھی جہنم کے آگ سے بچ جائیں. میرے رسول پیارے آقا دو جان نے آنسو بہا کر انسانوں پر رویا کہ یہ اللہ جہنم میں جا گا. فرمایا میں تمہارے لیے ایسے ہوں کہ ایک جگہ آگ لگی ہوئی ہے, پتنگ اس پہ گر کے جل رہے ہیں, اور میں ہر ایک کو پکڑ کے وہاں سے بچانے والا ہوں. وہ رسول اللہ کا پیغام ہم پہنچاتے ہیں. انشاءاللہ بول لبیک, انشاءاللہ ان کے لیے سب تیار ہیں. کریم مولا آج ہمارا تیرے توفیق سے جتنا ہم نے صحیح پڑھا اور جتنا میرے بچوں نے سنا, یا اللہ یہ سب تیرا کرم تھا, ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں. یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں, ہم تجھ سے مانگنے والے ہیں, ہمیشہ پڑھتے ہیں اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین. یا اللہ میرے ان بچوں کو اللہ تعالیٰ بس یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے,
ہم نے سورہ یا اللہ تیرے قرآن میں یہ پڑھا کہ اپنے ماتا اپنے رعایا کی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہو تو اللہ سے دعا کرو یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں کا پیشوا بنائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ میرے ان بچوں کو ایسے بنا کہ کبھی ان کا یہ پیغام نہ آئے کہ تیرے بچے نے ڈاکہ کر لیا, تیرے بچے نے جو ہے نا قتل کر دیا, تیرے بچے نے بدکاری کر دی, تیرے بچے نے شراب پی لیا, یقیناً مجھے بڑا دکھ ہوگا, مجھے بڑا دکھ ہوگا. یا اللہ یہی آئے, میں نے یہی یا اللہ تجھ سے مانگا کہ تو دینے والا ہے. یا اللہ کہ میرے بچے اگر شہادت کی موت آئے تو کسی کی جان بچاتے بچاتے آ جائے, یا کسی کے مال کی حفاظت کرتے کرتے جان چلی جائے. ایسے نہ ہو کہ کسی کی عزت لوٹتے لوٹتے اس کی جان چلی جائے, اور کسی کا مال لوٹتے لوٹتے کسی کا اس کی جان چلے جائے. یقیناً یہ خطرے کی گھنٹی ہوگی, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہوگا. یا اللہ ہم سب کی مال و جان و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پیارے اللہ اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم اور کریم ہے, تجھ سے مانگنے والے ہیں ہمارے مساجد خصوصاً بیت المقدس کی حفاظت فرما. ہماری جانو کشمیر کے مسلمانوں اس قرۂ ارض پر جہاں بھی رہو یا اللہ رہے, مرد ہو عورتیں ہوں چھوٹے بڑوں سب کی جانوں کی حفاظت فرما. پیارے اللہ اس قرآن کی برکت سے اللہ ہم زندوں کو آپس میں محبتیں بانٹنے والے بنا دے. پیارے اللہ اس قرآن کی برکت سے یا اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما. پیارے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا دے, ہماری بیماریوں کو دور فرما دے, ہمارے بے روزگار مسلمانوں کو رزق حلال دے, بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد دے, اولاد والوں کو اولاد کی ٹھنڈک یا اللہ خوشیاں نصیب فرما, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. پیارے اللہ جو اب خاندانوں میں لڑے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق پامال کر رہے ہیں, اس قرآن کی برکت سے اللہ انہیں ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. جو میاں بیوی ہے یا اللہ تعالیٰ یقیناً ہر گھر میں لڑائی پر خطر دور ہے, یا اللہ تعالیٰ شوہر کو اپنے بیوی کے حقوقوں کو پورا کرنے والے, بیوی کو اپنے شوہر کے حقوق پورا کرنے والے بنا دے. یقیناً یہ مشکل گھڑی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, عورت اپنے حقوق طلب کر رہی ہے, شوہر اپنے حقوق طلب کر رہا ہے, باپ اپنے حقوق طلب کر رہا ہے, یا اللہ بیٹا اپنے حقوق طلب کر رہا ہے, پڑوسی اپنے حقوق طلب کر رہا ہے. یہ سب غلطی پر ہیں. ارے مرد وہ ہے یا اللہ, ہم نے تیرے کلام میں پڑھا کہ وہ دوسروں کے حقوقوں کا خیال رکھے. بیٹے نے باپ کے حقوق پورے کر لیے, باپ نے بیٹے کے حقوق پورے کر لیے, بیوی نے شوہر کے حقوق پورے کر لیے, شوہر نے شوہر نے بیوی کے حقوق پورے کر لیے, پڑوسی نے پڑوسی کے حقوق پورے کر لیے. یقیناً یہ A1 گریڈ سے پاس ہوں گے. یا اللہ تعالیٰ میں ایسے سوچنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے پیپر میں نہیں آگا ہم اسی کے پیچھے پڑے ہوئے, اس نے تو میرا خیال نہیں کرا, اس کو چھوڑو, تمہارے خلاف کچھ بھی کریں تمہارے پیپر میں کمی نہیں آئے گی, تم اچھائی کرتے جاؤ, اچھائی کرتے جاؤ. یہی رسول اللہ کی تعلیم تھی. اللہ نے حکم دیا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, جاہلوں کو چھوڑے اب اچھائی کی دعوت دیتے جائیں. کریم اللہ ہمیں اچھائیاں بانٹنے والے ایسے با کردار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما کہ دنیا والے دیکھ کر ہمارے دین کی طرف آئیں کہ ارے انسان تو یہ ہیں یار, ان کے اولاد بھی ہیں, ان کی زندگیاں بھی ہیں, انہیں بھی گھر بنانے ہیں, لیکن کبھی لالچ نہیں کرتے, کبھی دوسروں کا مال نہیں کھاتے, کبھی رشوت نہیں لیتے, کبھی ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ نہیں ڈالتے, ان کے عقیدے پختہ ہیں. اگر کسی نے تمہارا مال کھا لیا میرے بھائی, میرے بیٹے, میری بہن, ارے تو بھوک سے نہیں مرو گے, اللہ تعالیٰ غیب سے تمہاری مدد کرے گا اگر تو نے اللہ کی رضا کو اختیار کر لیا. خصوصاً اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا ہے, یا اللہ اس سے استحکام عطا فرما, ہمیں اچھے اچھے حکمران عطا فرما کہ عوام الناس کا خیال کریں, ان کے مشکلوں کے لیے بھاگ دوڑ کریں. کریم اللہ خصوصاً ہمارے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا. پھر خصوصاً ہماری اس مسجد میں جتنے نمازی ہیں ان کو, اس مسجد کو بنانے والے ہیں, ان کے لیے جگہ وقف کرنے والے ہیں, جو دنیا سے پردہ فرما گئے, یا اللہ ان کے لیے صالح ثواب ہے. اس ختم کے موضوع پر آج ہم دل کے گہرائیوں سے اپنے مرحومین سب جن جن کے والدین گئے, سامعین میں حاضرین میں, والدہ گئی ہے, والد گیا, بھائی گیا, جو بھی گئے ہوئے ہیں, اللہ چھوٹے بڑوں سمیت سب کے لیے صالح ثواب ہے. یا اللہ نیکوکاروں کے درجات بلند فرما, گنہگاروں کی مغفرت فرما. جو ہمارے اولاد زیر تربیت ہے, کریم اللہ انہیں ایسے تربیت یافتہ انسان بنا جس سے ہمارے حوصلے بلند ہو. میں خصوصاً جنہوں نے ہمارے اس درس میں ہمارے حوصلے بلند کیے, انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, میں دل کے گہرائیوں سے ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. بروز محشر یقیناً یہی لوگ کامیاب ہوں گے, کیونکہ اگر یہ میرے نوجوان بچے ساتھ نہ دے تو یقیناً دنیا میں ایسے چیتے اور ایسے
خونخوار لوگ وہ موجود ہیں کہ وہ ہمارے اوپر ہزاروں فتوے لگا کر اور ہمیں جو ہے نا اس درس کو روک لیں گے. یا اللہ تعالیٰ اگر میرے یہ نوجوان بچے اسی طرح رہیں گے تو یقیناً لوگ کہیں گے کہ نہیں، یہ پڑھے لکھے نوجوان بچے جب آتے ہیں گھروں میں سنتے ہیں، یہ پیغام آگے پہنچا رہے ہیں، اسے پتہ چلے یہ امن کا درس دیتا ہے اور شر پسندوں کو موقع نہیں ملے گا. یا اللہ تیری پناہ میں شر پسندوں کے شر سے آتے ہیں. یہی قرآن کی آیت پڑھیں گے، اللہم انا نعوذ برب الناس. دیکھیں قل اعوذ برب الناس، اعوذ واحد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ نعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. یہ ہم سب کے لیے دعا ہے. ہم سب اللہ اس رب کی پناہ لیتے ہیں جو تمام لوگوں کا رب ہے، جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، جو تمام لوگوں کا معبود برحق ہے. تو اس طرح نعوذ برب الناس، ہاں یا اللہ تیری پناہ لوگوں کی شر سے، یا اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں. ملک الناس الہ الناس، کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس کی پناہ، اس کی شر سے تیرے پناہ میں آتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یا رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ونور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونور بیوتنا بتلاوت القرآن ونور قبور امواتنا بتلاوت القرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن. یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزا اللہ خیر الجزا. اب